میرے خاندان کی 3 پشتیں علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی تھیں. میرے والد وہاں پڑھے ہوئے تھے, میرے دادا وہاں پڑھے ہوئے تھے, تو ظاہر تھا کہ مجھے بھی وہیں جانا تھا. مجھے علی گڑھ جا کے جو حاصل ہوا, ایک تو یہ کہ مجھے 2 ایسے استاد ملے جنہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی اور جنہوں نے میری امیدوں کو بڑھاوا دیا اور مجھے بھروسہ دلایا کہ اپنی قابلیت پہ یقین کروں, اور جو میں نے راستہ چنا ہے وہ صحیح ہے. ڈاکٹر منیب الرحمان صاحب اور ڈاکٹر زاہدہ زیدی, یہ دونوں. اس کے علاوہ اردو زبان سے میرا دوبارہ میری واقفیت ہوئی. بچپن ہمیں حالانکہ سیکھی تھی اردو, سب سے پہلی زبان تھی جو میرے کانوں میں پڑی تھی اور جو میں نے بولی تھی, لیکن انگریزی اسکول میں پڑھ کے بالکل بھول گئے تھے ہم لوگ. اردو سے پھر میرا واسطہ ہوا. اس زمانے میں یہ مجھے ضرور لگا کہ ایک تنگ نظریہ جو ہے کہیں نہ کہیں پھیلا ہوا ہے, باوجود اس کے کہ علی گڑھ یونیورسٹی سے مہان بڑے بڑے عظیم مصنف, افسانہ نگار, فلاسفرز, ہسٹورینز نکلے ہیں. ڈاکٹر عرفان حبیب صاحب ابھی تک ہیں وہاں پہ. علاوہ ان کے ایک لمبی فہرست ہے. شہریار صاحب کا نام لیں, چاہے آپ آل احمد سرور کا نام لیں, چاہے آپ کیا کہتے ہیں رائی معصوم رضا صاحب کا نام, ایک مطلب السٹریس لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے. اس سے تو متاثر مجھے ہونا ہی تھا, لیکن کئی جگہ ایک بہت ہی تنگ نظریہ بھی مجھے لگا. تھیٹر میں کام کرنے کا مجھے شوق تھا, لیکن ایک وہاں پہ کانسٹیٹیوشن میں ایک رول ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ اسٹیج پر نہیں آ سکتے, تو ہمیں وہی ناٹک کرنے پڑے جس میں صرف مرد ہوں. کئی دفعہ وہاں پہ دنگے بھی ہوئے, اور جہاں تک مجھے معلوم ہے بالکل فضول وجہوں سے ہوئے. میرے آنے سے 1 سال پہلے ڈاکٹر علی یاور جنگ جو وائس چانسلر تھے, ان پر جان لیوا حملہ ہوا اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں, کہ وہ مرتے مرتے بچے. تو یہ سب, ان سب باتوں سے گھیرا ہوا تھا علی گڑھ, اور اس کی جو ایک کیا کہہ سکتے ہیں بدنامی یا مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے ذہن میں, میرے خیال سے ڈاکٹر علی یاور جنگ کے اس حادثے کی وجہ سے کافی زیادہ تھی. حالانکہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نیچر نہیں ہے. زیادہ تر امن پسند لوگ تھے. میرے کئی ہندو دوست تھے جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. 2 سردار دوست بھی تھے میرے جو علی گڑھ میری کلاس میں. نابینوں کے لیے ایک الگ پروویژن تھا اس وقت بھی پڑھنے کے لیے. تو کوشش بہت تھی علی گڑھ یونیورسٹی کو پروگریسو بنانے کی, ایڈوانس اسٹڈیز کا سینٹر بنانے کی, لیکن ایک روڑھی وادی طبقہ ضرور تھا جو اس پروگریس کو روکے ہوئے تھا. اب مجھے معلوم نہیں علی گڑھ میں کیا حال ہے, کیونکہ میں بہت برسوں سے میرا وہاں جانا ہوا نہیں ہے.